سورہ معاون میں ارشاد فرمایا کہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اس کا تو آخرت پر ایمان ہی نہیں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو آخرت کو جھٹلاتا ہے، وہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے؟ یعنی اگر اس کا آخرت پر ایمان ہوتا، اسے پتا ہوتا آج میں جو کر رہا ہوں کل مجھے اس کا بدلہ ملے گا، تو وہ کبھی یتیم کو دھکے نہ دیتا اور مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت دوسروں کو دلاتا اگر اس کا آخرت پر ایمان ہوتا۔ معاشرے کے اندر بڑھنے والی برائیوں کو، خرابیوں کو ختم کرنے اور معاشرے کو سنوارنے کے لیے فکر آخرت کو عام کرنے کی، اس کو دل میں پیدا کرنے کی ضرورت۔ آج دنیا میں نام کی فکر آخرت رہ گئی ہے، اور چیدہ چیدہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں حقیقی فکر آخرت بھی موجود ہے۔ خانقاہیں اسی سے آباد ہیں، مسجدیں اور مدرسے اسی سے آباد ہیں کہ فکر آخرت موجود ہے، لیکن اکثریت ایسی ہو گئی کہ فکر آخرت دلوں میں گھٹ گئی۔ دنیا کی سب سے اونچی عمارت کس ملک میں ہے؟ جی ماشاءاللہ 2-3 آوازیں آئی ہیں۔ برج الخلیفہ دبئی میں ہی دنیا کی سب سے اونچی عمارت ہے۔ امریکہ یورپ میں نہیں، حالانکہ وہاں بڑی اونچی عمارتیں ہیں امریکہ یورپ میں، لیکن 805 میٹر سے بھی لمبی عمارت اگر ہے تو وہ دبئی میں ہے، برج الخلیفہ۔ لیکن یہ بھی کوئی آخری عمارت نہیں کہ اب اور کوئی اس سے لمبی بن نہیں رہی۔ جدے میں کنگڈم برج بن رہا ہے، اور اسی طرح کویت کے اندر ایک برج بن رہا ہے، برج مبارک، اس کا نام ہے برج مبارک، جو کویت میں بنایا جا رہا ہے، اور جو جدے میں اس وقت بن رہا ہے وہ کنگڈم برج ہے، وہ اس سے بھی لمبا ہوگا۔ ویسے اس سے پہلے تائیوان کے اندر ایک عمارت تھی جو 500 تو کچھ اور اوپر میٹر تھے، 600 میٹر نہیں تھے، 500 اور کچھ زیادہ میٹر تھے، وہ تائیوان کے اندر عمارت تھی۔ اس کا ریکارڈ توڑا ہے اس نے، برج الخلیفہ نے، کہ 800 میٹر سے زیادہ لمبی ہے۔ اب جو جدے میں اور کویت میں بن رہی ہے وہ میٹروں میں نہیں، وہ کلو میٹروں میں۔ جیسے زمین پہ کلو میٹر ہوتا ہے نا کہ یہاں سے لے کے فلان جگہ تک 1 کلو میٹر ہے، ایسے وہ زمین سے فضا کی طرف کلو میٹر لے کے جا رہی ہیں۔ یہ سب سے لمبی عمارتیں کہاں بن رہی ہیں؟ جدے میں، کویت میں، دبئی میں۔ ذرا دل تھام کے سنیں، میں آپ کو حدیث سنانے لگا ہوں۔ حضور کی بارگاہ میں جبریل امین انسانی شکل میں آئے ہیں، چند سوالات کیے ہیں۔ ایک سوال یہ پوچھا ہے، یا رسول اللہ قیامت کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی بتائیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، بکریاں چرانے والے اونچی اونچی عمارتیں بنائیں، ننگے پیر پھرنے والے اونچی اونچی عمارتیں بنائیں، اور ماں اپنی مالکن کو جنم دے گی، ماں اس بچے کو جنم دے گی جو بچہ اس کا مالک ہے۔ عرب میں ایسا دور گزرا ہے ابھی پچھلی صدی میں، جب وہاں غلامی ختم کی گئی ہے تو کئی لونڈیاں ایسی تھیں جو اپنے مالک کے گھر لونڈیاں تھیں، حاملہ تھیں، مالک نے انہیں آزاد کر دیا۔ وہ حاملہ تھی، اس نے جو بچی جنی وہ اس کی مالکن ہے، یعنی وہ آزاد ہے۔ تو یہ دونوں نشانیاں ظاہر ہوئی ہیں۔ جس دن برج الخلیفہ کا افتتاح تھا تو دنیا کے ٹیلی ویژنوں نے دنیا بھر میں دکھایا کہ جی دبئی میں بڑی لمبی اونچی عمارت جو ہے، دنیا کی طویل ترین عمارت جو ہے، اس کا افتتاح ہو رہا ہے۔ تو اہل نظر اس وقت پریشان تھے یا رو رہے تھے یا دعا کر رہے تھے کہ دنیا اس اونچی عمارت کو دیکھ کے خوش ہو رہی ہے، پر حقیقت یہ ہے کہ یہ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی پوری ہو رہی ہے، انجام کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ ایک الگ عنوان ہے، پھر کسی موقع پر آپ کے سامنے